کے لاتے ہیں اور لا کے بولتے ہیں کہ مولوی صاحب بہت محنت سے ناظرہ پڑھائے ہم لوگ، فوری حفظ شروع کرو۔ تو ہم لوگ بولتے ہیں کہ بھائی حفظ نہیں شروع کر سکتے، ہم لوگوں کو پھر نورانی قاعدے سے پڑھانا پڑے گا۔ ہمارے بڑے بھائی صاحب دامت برکاتہم تشریف فرما ہیں، بھائی صاحب کبھی کبھی فرماتے ہیں کہ بھائی اتنے دور ہوئے، بولتے ہیں تو دور کرا کی دورے پڑے گی اس کو، کیونکہ ایسا دور ہوا ہے کہ تجوید ہی صحیح نہیں ہے، عین ہے نہ حا ہے نہ قاف ہے نہ صاد ہے، بس پڑھ لیے صحیح۔ تو اب ہم کو ایک فکر یہ کرنا ہے کہ ہمارے وہ بچے جو مدرسہ نہیں جا رہے ہیں باضابطہ، مکتب میں پڑھ رہے ہیں، ٹیوشن پڑھ رہے ہیں، ان کی بھی تجوید صحیح ہو۔ اور میں ٹیوشن کی زیادہ ہمت افزائی نہیں کروں گا، ٹیوشن میں وہ فائدہ نہیں ہوتا۔ ہم لوگ مگر کیا سوچتے ہیں کہ بھائی مولوی صاحب آدھا گھنٹہ ایک بچے کو دیں گے، مگر انسان جس طرح سے اور اللہ نے ذرائع رکھے ہیں جو سیکھنے کے، انسان سب سے زیادہ جو سیکھتا ہے وہ کان سے سیکھتا ہے۔ مکتب میں جب رہتا ہے بچہ تو ہم سمجھتے ہیں کہ صاحب بچے مولوی صاحب کے پاس 5 منٹ بیٹھتا اور 1 گھنٹہ خالی جاتا بچے کا، 1 گھنٹہ خالی نہیں جاتا بچے کا۔ بچہ جب دوسروں کو سنتا ہے پڑھتے ہوئے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، تو یہ کان میں جو پڑھتا رہتا ہے نا، یہ بچہ خود بخود سیکھتا رہتا ہے۔ یہ جو مکتب کی آوازیں ہیں، یہ آوازیں سکھاتی ہیں اس کو۔ اسی وجہ سے میں بولتا ہوں کہ بھائی دوسرے بچوں کو ہم لوگوں کو بہت محنت کرانا پڑتا، ہا نکالو میاں، عین نکالو، قاف نکالو، مگر حافظ صاحب کا بچہ آتے ہی خود بخود نکال دیتا ہا، خود بخود عین نکل جاتا اس کا، خود بخود قاف نکل جاتا اس کا۔ دوسرے کو جتنی محنت کرانا پڑتا حافظ صاحب کے بچے کو نہیں کرانا پڑتا۔ ان بلٹ، کیا بولتے ہیں، ان بلٹ ہے، ہاں اندر سے ہی موجود ہے صاحب پہلے سے، تو وہ فوری ذرا اس کو بولو ہا بس نکال دیتا ہے ہا، اس کو بولو عین عین نکال دیتا ہے۔ تو مکتب کا جو ماحول ہے، اس ماحول میں جو بچہ سیکھتا ہے وہ گھر کے ٹیوشن میں نہیں سیکھتا۔ لیکن بہت سی کمیاں بھی ہیں مکتب میں، تو کمیوں کو دور کیجیے، مال خرچ کیجیے۔ 40 بچوں پہ ایک استاد، 30 بچوں